بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا، مشتاق احمد یوسفی صاحب کا تحریر کردہ یہ مضمون، مزاحیہ مضمون، ان کی کتاب چراغ تلے سے لیا گیا ہے۔ چراغ تلے ان کا پہلا شاہکار ہے، یعنی 5 اب تک بڑی کتابیں جو ان کی گنی جاتی ہیں، ان میں سے پہلی یہی تھی جس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا سب سے پہلے خلاصہ، اور اس کے بعد ایک پیراگراف کی تشریح، باقی سبق کو ہم سرسری طور پر دیکھیں گے۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا، مشتاق احمد یوسفی۔ خلاصہ: مصنف کے شوق مرغبانی سے عاری ہونے کا سبب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مرغی کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ اور اس سے پہلے پتیلی ہے۔ شاید اسی لیے مرغیاں بوڑھی ہو کر نہیں مرتی۔ ہمارے ہاں دعوتوں میں میزبان کے خلوص کا اندازہ مرغیوں کی فی مہمان تعداد سے ہی کیا جاتا ہے۔ ان کے دوست زندگی کے لیے مرغ مسلم کو بھی ہوا اور پانی جتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں۔ انڈے بھی ایک نعمت عظمیٰ ہیں، تازے خود کھائیں اور گندے ہوٹلوں اور سیاست میں کام لائیں۔ انڈے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوہڑ سے پھوہڑ عورت بھی اچھا پکا لیتی ہے۔ بدمزہ انڈا پکانا کسی عام عورت کے بس کی بات نہیں۔ اگر 10 مرغیوں سے مرغبانی شروع کی جائے تو 2 اور 2 5 کی محتاط شرح افزائش سے 3 سال کے اندر ان کی تعداد 3 کروڑ 37.5 لاکھ ہو جائے گی۔ ایک اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ مرغیاں اپنی خوراک کا انتظام خود ہی کر لیتی ہیں۔ مصنف نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ایسی نفع بخش مخلوق وہ ان کے گھر کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو جواب ملا کہ گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے بقیہ آدھا گھر بھی خالی چاہیے۔ چنانچہ اگلے روز مرغیاں مصنف کے گھر پہنچ گئیں۔ انسان محبت کا بھوکا ہے اور شاید اسی لیے جانور پالتا ہے کہ وہ اسے پہچانیں اور اس کی فرما برداری کریں، جیسا کہ کتے، گھوڑے اور ہاتھی وغیرہ کرتے ہیں۔ تاہم مرغیاں اپنے پرائے میں ذرا بھی تمیز نہیں کرتی۔ وہ ہر انسان کو قصاب اور ہر چمکتی چیز کو چھری سمجھ کر بدکتی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ مرغ صرف صبح کے وقت اذان دیتا ہے، پڑھے لکھوں اور اردو شعراء کی محض خوش اعتقادی ہے۔ مرغ ہر اس وقت اذان دیتا ہے جو انسان کے سونے کا ہوتا ہے۔ ہمسایوں کے مرغ کی بدولت ہی دیہاتی لوگ سحر خیز واقع ہوئے ہیں۔ مرغ خاصا بلند بانگ ہوتا ہے۔ اگر گھوڑے کی آواز اور جسامت میں وہی تناسب ہوتا جو مرغ کی آواز اور جسامت میں ہوتا ہے تو تاریخی جنگوں کا فیصلہ بغیر توپوں کے ہو جاتا۔ مرغ اس قدر عبادت گزار ہونے کے باوجود بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ایک دن مصنف بارش میں بھیگے ہوئے گھر پہنچے تو 3 مرغوں کو اپنے پلنگ کی سفید چادر کو داغدار کرتے پایا۔ انہیں غصے میں دیکھ کر بیگم بولی کہ مرغے بیچارے منہ بھی کھولتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ منہ چڑھا رہے ہیں۔ کہا کہ اس گھر میں اب یا تو یہ مرغے رہیں گے یا میں۔ بیگم واقعی رنجیدہ ہو گئیں کہ اس موسلادھار بارش میں میاں کہاں جائیں گے۔ مرغیوں کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ ہوا کہ یہ جنس کیڑے مکوڑے کھانے سے کسی طرح باز نہیں آتی اور جن کا اثر انڈوں میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے چارے کا اثر دودھ میں۔ مرغیاں دربے کے علاوہ ہر جگہ خوش رہتی ہیں اور ٹیلی فون پر ہیلو کا جواب دینا بھی جانتی ہیں۔ ان کے آنے سے گھر ایسا مرغی خانہ بن جاتا ہے جہاں انسان بھی رہ سکتے ہیں۔ پریشان حال لوگوں کو گھر میں مرغیاں ضرور پالنی چاہیے، اس سے انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہونے لگے گی۔ خلاصہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ سبق کا معاملہ بہت سیدھا سہج عرض کیا تو مراد مصنف ہیں یا ہم ان کو کوئی مرکزی کردار کہہ لیتے ہیں، اور دوسری طرف سے فرمایا تو یہ وہ ان کے دوست ہیں۔ اگرچہ یہاں نام نہیں آیا تو بس ایک مشہور جیسے تذکرہ آگے آئے گا، مرزا عبد الودود بیگ
ان کا ایک کردار ہے، یعنی یہ ان کے اختراع شدہ، ان کے گھڑے ہوئے کردار ہیں، اور ظاہر ہے اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی خاص طرح کی بات جو ہے وہ ایک کسی خاص کردار کے حوالے سے بار بار ہوتی ہے، مطلب مذہبی خیالات کا مالک ایک شخص ہو، آزاد خیالات کا مالک کوئی اور ہو، اور مصنف عام طور پہ اس کے درمیان بس ایسے شرمندہ سے نظر آتے ہیں، خاموش سے، اور بس اتنا ہی جواب جتنا کہ ادب کے دائرے میں آتا ہو۔ تو یہ تو پہلی وہ ان کی گفتگو چلتی ہے کہ مصنف و مرغیاں پالنے کا جو ہے معاملہ، وہ اس سے ویسے ہی سمجھیں کہ آری ہیں، وہ شوق ہی نہیں رکھتے اور اس کو روا بھی نہیں سمجھتے نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مرغیاں پالنے کے لیے نہیں، مرغیاں کھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر مرغیاں کھانے کے لیے ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بالکل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ بھی ہوں تو جو چیز خراب بھی ان کی ہو جائے، یعنی مرغی تو مرغی، انڈا ہے، انڈا خراب بھی ہو جائے تب بھی کام کا ہے۔ سب سے بڑی خوبی کا جس کا ذکر کیا ہے، یہ پھر ایک یعنی موصوف کی سمجھیں کہ مشاہدہ جو ہے وہ انتہائی عمیق، بہت گہرا ان کا مشاہدہ ہے۔ انڈا ساری دنیا کھاتی ہے، لیکن یہ بات حیران کن لگتی ہے کہ یہ واقعی صحیح ہے کہ انڈا کوئی بھی پکائے وہ مزیدار ہی پکتا ہے، چاہے وہ کوئی کتنا ہی انجان کیوں نہ ہو۔ اور رہا کہ اس کو خراب کرنا، وہ کہتے ہیں اس کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے، جو فی زمانہ مفقود ہے۔ یعنی یہ قول محال دوسری طرف بات چلی گئی کہ اب یہ سلیقہ ویسے ہی عورتوں میں نہیں ہے، اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ آج کل کی خواتین پھوہڑ ہیں، ایک تو پکانا ہی نہیں آتا، اور جو بگاڑنے والا ہے کام وہ تو پھر بہت ہی مہارت کا کام ہے، بہت ہی، تو اتنی سلیقہ مندی عورتوں میں ویسے ہی نہیں ہوتی جو بگاڑنے کے لیے چاہیے۔ اس کے بعد یہ پہلو بچا کر وار، اب جواب آیا کہ اگر یہ صورتحال ہی رہے تو پھر تو یہ نسل ختم ہو سکتی ہے، ناپید ہو جائیں گے یہ بھی ایک دن۔ وہاں جو ان کے دوست ہیں وہ پھر ایک 2 اور 2 40 والا کلیہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کس طرح 10 مرغیوں سے شروع ہو کے تو یہ 3,37,50,000 چوزے تک بات جا پہنچے گی، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ تعداد، ان کی شرح افزائش تو قابل ستائش ہے ہی، اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا کھانے کا انتظام کیا ہوگا، یہ سب کھائیں گے کیا؟ یہ بالکل مرزا غالب جیسا وہ جو ہے نا سوال ہے اب اس معمورے میں کہتے غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا، تو یہ سب کھائیں گے کیا؟ اس کا جواب مل جاتا ہے کہ یہ اپنا پیٹ خود ہی بھر لیتے ہیں، اس کی فکر نہیں۔ تو جب چیز اتنی فائدہ مند ہے تو پھر وہ مصنف کو کیوں دے کے جانا چاہتے ہیں؟ پھر وہ اس کی وضاحت آتی ہے کہ آدھے گھر میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں، تو آدھا بھی چاہیے۔ اور دوسرے دن دوست جو ان کے تھے، ان کے اس مکان میں عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں۔ اس کے بعد یہ پیراگراف جو ابتدائی ہے کہ پالتو جانور ہوتے ہیں، پالتو جانور مانوس ہو جاتے ہیں مالکوں سے، اور مختلف انہوں نے جانوروں کی مثالیں، کتے کی مثال ہے، گھوڑا، ہاتھی، سانپ، یہ سب مالک سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہی خوش ہوتے ہیں، مالک بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو خوبی ہے یہ مرغیوں میں نہیں ہے، مرغیاں کسی سے مانوس نہیں ہوتی، اور یہ پھر کہنا پڑے گا کہ یہ بھی مشاہدہ اور بہت ہی گہرا مشاہدہ کسی چیز کا وہ بتاتا ہے، ورنہ مرغیوں سے بھی ہم سب آشنا ہیں، لیکن یہ بات کبھی ہم نے نہیں سوچی ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ ان کی فرمائشیں کیا کیا وہ، لیکن یہ چونکہ آج ہم پیراگراف کی اسی کی تشریح کرنے جا رہے ہیں تو اس کو مختصراً بس بات ہو گئی کہ مرغیاں عام پالتو جانور نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ خوش فہمی کیا ہے کہ مرغ کی اذان کے بارے میں یہ کچھ باتیں چلتی ہیں۔ اب مرغیوں کا معاملہ ختم ہو گیا، مرغ شروع ہو گئے، اذان دیتے ہیں۔
اچھا، اب یہ ہے کہ یہاں ایک جملہ جو ہے 18 مہینے اپنی عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ مرغ کا کیا جائے کہ یہ کس وقت کرتا ہے، شاید اپنے ہی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید میں ہی قصوروار ہوں یا اس غلط وقت میں سوتا ہوں جو مرغ کے اذان دینے کا ہے۔ بہرحال مرغ کی اذان جو ہے، یہ جو پہلی غلط فہمی تھی کہ وہ مرغ اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی، پاؤں نہیں پھٹتی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر وقت اذانیں دیتا ہے تو پاؤں پھٹنے والی معاملہ تو بس ایسے ہی خیال ہی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ الارم پیس جو ہے، الارم جو ہے اس کے بجائے مرغ پال لینے سے، یعنی لوگ جو ہیں وہ صبح کے وقت مرغ کی بانگ کے ساتھ جاگنا شروع کرتے ہیں، سحر خیز ہو جاتے ہیں، تو ضرورت نہیں پڑتی، جو کفایت شاری بھی ہے اس کی آواز میں، ایک فائدہ یہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا پھر ایک اس کی آواز جو ہے وہ بہت بلند ہے، جتنی، اور خاص طور پہ اس کی جسامت اور آواز کا ایک اگر اندازہ کیا جائے تو یہاں سے یہ نقطہ پھر انہوں نے نکالا کہ یہ معاملہ اگر گھوڑوں کے ساتھ ہوتا، یعنی 100 گنا تک یہ زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ایسی ہی صورتحال گھوڑوں کے ساتھ ہوتی تو پھر تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ پھر یہ آگے ایک اس پیرے میں وہ سوال جو کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے، اور یہ بات بالعموم چونکہ یہ ابھی مذاہن کی بات چل رہی ہے، لہٰذا وہ مذہبی تو اتنی سی ہے کہ عبادت ہے، ظاہر ہے ہر شے جو ہے عبادت کرتی ہے، تو مصنف تو اتنا ہی جانتے تھے جو بنیادی سی بات ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ جو ہیں ان کو یہ جواب ملتا ہے تو ان کا سوال جو ہے، ان کا جواب سن کے تو ان کے ذہن میں تو ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو لوگ اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ ظاہر ہے عبادت گزاروں کو کچھ تو ان پہ رحم بھی ہوتا ہے، اور پھر نیک لوگ تو زیارت کے قابل ہوتے ہیں، نہ کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مذاق کا ایک پہلو ہے کہ آپ اس طرح بھی سوچ کے دیکھ لیں۔ یہ موسلا دھار بارش والا جو معاملہ ہے، یہاں ایک دو جملے بہت خوبصورت آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے قبل از وقت آنے کی وجہ سے جگہ خالی رہ گئی تھی، وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے، اور پھر وہی بات جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو دھمکی وہ دیتے ہیں کہ یہ رہیں گے ہمیں، تو ہراساں ہو کر کہنے لگیں، یہ بیگم صاحب ہیں ان کی، کہ مئی برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ تو یہاں بھی فیصلہ پہلے ہی ہوا پڑا ہے کہ ظاہر ہے ان بیچارے مرغوں کو تو نہیں نکال سکتے گھر سے۔ اگلا حصہ جو ہے یہ والا ان کے کھانے پینے کے بارے میں ہے کہ جو چاہے آپ سونا کھلائیں، کچھ بھی، سونے کا نوالا کھلائیں، موتی چگائیں، ہر شے، لیکن کچھ چیزیں پھر ان کی فطرت میں ہیں، وہ یہ جھینگر، بھنگے مکوڑے اور یہ ایسی چیزیں جن کو انسان کھانے کا تو نہیں سوچتا لیکن یہ کھا جاتے ہیں۔ اور پھر وہ موپساں کے ایک فرانسیسی جو ہیں افسانہ نگار، ان کا حوالہ ان کے ایک افسانے کا دیا ہے کہ کوئی اس میں ہیرو جو ہے وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے، پھر ہمارے ہاں کیا فاشناس جو چہرہ دیکھ کر سارے حال جان لیں، اور دال روٹی پر جی رہے ہیں، مطلب ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں بہرحال، لیکن ان میں صلاحیت ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ والیان ریاست جو پہلے کوئی ریاستوں کے مالکان، ان کے بارے میں ایسی کہ کھلی اور بھوسا کی خاصیت اور چوپایوں کی خصلت، کہ یہ بات چوپائے ایسے ہیں جو یعنی گندی چیزیں کھا جاتے ہیں، تو یہ اس لیے وہ ان کے مزاج کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ پھر جن بھینسوں کا دودھ استعمال میں تھا ان کو خوراک جو ہے پھر وہ چارہ یا یہ چیزیں نہ دی جائیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ مراد اب ساری بات کی یہ تھی کہ عام جو چارہ کھاتے ہیں، پہلے بھی لوگ اس کے بارے نفاست پسند تھے، لیکن جو ان کا حال ہے یہ تو جو کچھ کھاتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جو تصور ذہن میں بنتا ہے، تو انڈے کے بارے میں ہو سکتا ہے کئی لوگ اس سے بیزار ہو جائیں۔ آخری جو پیراگراف اس صفحے میں، غلط فہمی کیا ہے کہ دڑبا ہوتا ہے، مرغیاں دڑبے میں رکھی جاتی ہیں،
اور بظاہر انہوں نے جو کچھ بتایا ہے کہ یہ تو ہر جگہ پائی جاتی ہیں، بلکہ جہاں نہیں بھی ہونا چاہیے وہاں بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ ریسیور اٹھانے والی بات کہ وہ بانگ ہے اور کسی نے سوری رانگ نمبر کہہ کر، مراد یہ ہے کہ اب ہر کام میں وہ مداخلت شروع کر دیتے ہیں، پورا گھر وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے۔ تو وہ جگہیں جہاں جو انسانوں کے استعمال میں تھیں ان میں بھی ان کا وہ برابر کے شریک ہوتے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے وہ شعر جو حسنہ پری کے حوالے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کہا تو یہی مطلب تھا کہ پھر اب گھر جو ہے وہ ان کے یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں، ہوتا ہے کہ قبضہ جما لیں۔ یہاں بھی ایک اور خوبصورت جملہ ان کا آتا ہے کہ پولٹری فارم میں عام طور پہ گھر اور پولٹری فارم کے فرق میں اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب گھر پہ قبضہ ہو چکا ہو تو گویا انسان اب وہاں پہ مسافروں کی طرح رہ رہے ہیں، نہ کہ مرغیاں۔ اور آخری جو مشورہ دیا ہے کہ ان کے آنے سے یہ کچھ ایسے نئے فتنے مسائل اور فتنے تو پردہ غیب سے کچھ نئے فتنے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کو اپنی جو پہلے کی زندگی ہے ان سے گزشتہ زندگی وہ جنت کا نمونہ معلوم ہوگا اور آپ خوش رہ سکیں گے۔ تو عالم دنیاوی سے پریشان رہنے والوں کی بات جو تھی۔ آج کا پیراگراف یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم وہ درمیان میں چلتے ہیں، وہ جو مرغیاں گھر میں پہنچنے کے بعد جو ان کے پہلے تاثرات ہیں، جو پہلے مشاہدے ہیں، جو اس 18 مہینے میں انہوں نے مرغیوں کے ساتھ رہتے ہوئے جو کچھ سیکھا، ان میں پہلا تاثر ان کا کیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، اور پھر اس کے بعد سیاق و سباق۔ آغاز سبق میں مصنف مرغیاں پالنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ مرغیاں کھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کے دوست مرغی انڈے کو ایک نعمت عظمیٰ خیال کرتے تھے۔ ان کی افزائش 2 اور 2 40 کی شرح سے ہوتی ہے، جبکہ ان کے کھانے کی فکر تو خدا بھی نہیں کرتا۔ اس قدر نفع بخش مخلوق کو وہ مصنف کے حوالے کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنے گھر میں مہمانوں کے لیے کشائش پیدا کر سکیں۔ تشریح طلب اقتباس یہاں آتا ہے جس میں مصنف کی روح مرغیوں کا استقبال کرتی ہے۔ اقتباس کے بعد حضرت بلند بانگ مرغ کی اذان سے پاؤ پھٹنے والی افواہ کی تصدیق کی گئی ہے۔ اگر گھوڑے مرغ جتنے بلند بانگ ہوتے تو شاید توپ ایجاد نہ ہوتی۔ ان کی بانگ اذان اور عبادت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد شہادت کی باری آتی ہے۔ مرغیاں دودھ پینے کے بجائے کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں جو انڈے کا خمیر بنتے ہیں۔ مرغیوں اور دڑبے کا رشتہ افسانوی ہے۔ مرغیوں کے گھر میں آنے سے پہلے کی زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ بس مختصراً ہم اس سے بھی گزر گئے۔ سبق کی تشریح، وہاں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اقتباس میں واضح ہوتا ہے کہ مرغیاں عام پالتو جانور نہیں ہوتیں۔ مرغیاں اپنے علاوہ صرف مرغوں کو پہچانتی ہیں۔ یہ راسخ العقیدہ اور رائی برابر ایمان والے مسلمان دونوں کو اپنا ازلی دشمن خیال کرتی ہیں۔ انسان محبت کا بھوکا ہے۔ گھر میں کوئی جانور شاید اس لیے پالا جاتا ہے کہ ایک بے لوث اور ہمہ وقت کی محبت کا احساس ہو۔ پالتو جانور جیسے کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی فرط نیاز مندی سے دم ہلانے لگتا ہے، اس سے مالک کو ایک دلی خوشی ملتی ہے۔ گھوڑے کی وفاداری کا ایک ثبوت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے سوار ہونے کے انداز تک کو پہچانتا ہے اور کسی غیر کو سوار ہونے نہیں دیتا۔ ہاتھی جیسا عجیب الخلقت حیوان بھی اپنے رکھوالے کے آنکس ہاتھی ہانکنے کا آہنی ہتھیار پہچانتا ہے۔ یہاں تک کہ سانپ جیسی موذی اور بے وفا مخلوق بھی سپیرے سے مانوس ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی ڈسنے کی عادت سے مجبور ہونے تک محبت کرتا ہے۔ اب اظہار ان کا سانپ کا اور پرندوں کا مرغی ایک ایسا طائر لاہوتی ہے کہ علامہ اقبال کے اس شعر پر من و عن عمل پہم کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مصنف کا یہ مشاہدہ ایک مرتبہ چونکا دیتا ہے کہ مرغیاں اپنے پرائے میں تمیز نہیں کرتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات درست ہے۔ چوزے ہوں یا بالغ مرغیاں،
ہمیشہ محتاط اور گریزاں سے رہتے ہیں۔ اتنا تو نہیں وہ جو تیرا حال ہے سودا، کیا جانیے تو نے اسے کسان میں دیکھا۔ مرغیوں کی اس بے تنائی اور بے مروتی کا شکوہ مصنف نے اپنی موہوم توقعات کا ذکر کر کے کیا ہے۔ مصنف گلہ کرنے میں حق بجانب نہ ہوتے اگر وہ چوزوں سے کتے جیسی وفاداری اور ملنسار ہونے کی امید رکھتے۔ وہ مرغ سے سرکس کے طوطے کی طرح ایک آدھ توپ کی سلامی کے خواہش مند بھی نہ تھے۔ وہ مرغیوں سے ناز و نیاز کی ملاقاتوں کی آس لگائے بھی نظر نہیں آتے۔ ان کے ساتھ مرغیوں کا تعصبانہ سلوک علامہ کی نظم ایک مکڑا اور مکھی کی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، یہ نظم جو ہے آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں سنی، پڑھی پوری ہوگی۔ میں نے تو اس کا کچھ حصہ بس وہ ایسے ہی تشریح میں یاد آ گیا۔ اس میں اب کچھ لکھنا یاد کرنا ہوتا بھی ٹھیک ہے، ورنہ اتنی سی بات بھی کافی تھی۔ ایک دفعہ پڑھ دیتے ہیں۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ یہ نظم کا بس ایک حصہ ہے، باقی بات بھی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پھر آپ بانگے درا میں یہ نظم ڈھونڈ کے پوری پڑھیں، اگر نہیں پڑھی پھر تو واقعی آپ کو خوشی کی بات ہے کہ آپ پڑھیں۔ مرغیاں پالنا عام بات صحیح، لیکن یوسفی صاحب کے عمیق مشاہدات بہرحال خوش کن ہی نہیں بلکہ تبسم زیر لب کا سامان بھی ہیں۔ ابن انشا نے بجا طور پر، یہ لفظ صحیح کرنا ہے، بجا طور پر کہا تھا کہ ہم مزاح نگاری کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی 1923 عیسوی سے 2018 عیسوی، جے پور ٹونک راجستھان انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ماں راٹھور راجپوت اور والد یوسف زئی پشتون تھے۔ ان کے والد عبدالکریم خان یوسفی ٹونک کی ریاستی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما رہے اور قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ 1946 میں یوسفی صاحب راجپوتانہ سول سروسز کا حصہ بنے۔ 1949 میں کراچی آ گئے۔ مسلم کمرشل بینک سے ملازمت شروع کی اور ایک وقت میں پاکستان بینک کونسل کے چیئرمین تھے۔ وہ ایک فطری مزاح نگار تھے۔ تحریروں میں سلیقہ مندی، رکھ رکھاؤ، عبارت آرائی اور صحت زبان کا خیال اور الفاظ کا ایسا منتخب استعمال کہ ایک لفظ آگے پیچھے ہونے سے مضمون ہاتھ نہ آئے۔ تصانیف میں چراغ تلے، خاک کنبہ دہن، زر گذشت، آب گم اور شام شیر یاراں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ہم بس اب ان بڑے جو ان کا سارا کام ہی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں چند کتابوں کے سرورق ایسے ہی یاد دہانی کے لیے: آب گم، خاک کنبہ دہن، زر گذشت، اور ایک جو ہے چراغ تلے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ تو یوسفی صاحب والا سبق بھی مکمل ہوا، یہاں ہمارے 14 سبق مکمل ہوئے۔ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔